الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے یہ قرآن مجید کی آیات کی پہلے جو ہے وہ تلاوت کی ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ لفظی ترجمہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں مختصراً جو ہے نا اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو آج ہم نے پڑھنا ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ جو ہم نے آیت نمبر 18 جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنی ہے۔ اس آیت میں منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہیں پیغام بھیج کر یہودیوں نے ابو سفیان اور اس کے لشکر جو ہے کے ہاتھوں ہلاکت سے جو ہے وہ ہلاکت سے بچنے کے بارے میں بتایا اور ہلاکت سے ڈرایا اور انہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ یہ خبر پا کر عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں نے مسلمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے سے روکنے کی کوشش کی اور پوری جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آیا ہے اس میں منافقوں کا جو حال بیان ہوا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وقت پر ساتھ نہ دینا اور زبان سے محبت کا دعویٰ کرنا منافقوں کا کام ہے، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیتا ہے اور زبانی دعوے کرنے کی بجائے عملی مظاہرہ زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان اور ایک اور دیگر کام کرنے کے لیے اعضاء دو دیے ہیں۔ زبان ایک دی ہے بولنے کے لیے اور باقی جتنے بھی اعضاء ہیں وہ دو دیے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ کلام کم کرے اور کام جو ہے وہ زیادہ کرے۔ تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ کلام کم اور کام جو ہے وہ زیادہ کرے۔ تو اب ان آیات کا جو نا وہ لفظی ہم ترجمہ کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد یعلم اللہ، قد بے شک، یعلم جانتا ہے، اللہ تعالیٰ، معوقین روکنے والوں کو، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والوں کو، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم آؤ، الینا ہماری طرف، ولا یأتون البأس اور وہ نہیں آتے لڑائی میں، الا قلیلا مگر تھوڑے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور وہ لڑائی میں تھوڑے ہی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ منافقین کی بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے تھے تو جو ہے نا وہ چھوڑ دو، لڑائی نہ کرو، اس میں تمہارا نقصان ہوگا، جان چلی جائے گی، قتل کر دی جاؤ گے نہ حق، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، لہذا گھروں میں آ جاؤ۔ تو پھر جو ہے ان کا یہ کام کرنا، ان کا یہ کہنا جو ہے وہ ان کے لیے کارآمد نہ ہوا، بلکہ اس میں وہ ناکام ہوئے، مسلمان جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ جی اس کے نیکسٹ، اشحا بخل کرتے ہوئے، علیکم تمہارے اوپر، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ پھر جب آتا ہے ڈر کا وقت، رَأَيْتَهُمْ تو تم دیکھو گے انہیں، ینظرون وہ دیکھتے ہیں، الیک تمہاری طرف، تدور گھوم رہی ہوتی ہیں، اعینہم ان کی آنکھیں، کالذی یغشی علیہ اس کی طرف جس پر چھائی ہو، من الموت موت، فَإِذَا پھر جب، ذہب الخوف نکل جاتا ہے ڈر کا وقت، سَلَقُوکُم تو تانے دینے لگتے ہیں تمہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز زبانوں کے ساتھ، اشحتاً حرص کرتے ہوئے، الخیری بلائی کے یعنی مال غنیمت پر، اولئک یہ لوگ، لم ایمان نہیں، لم یؤمنوا نہیں ایمان لائے، فاحبط اللہ تو برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اعمالہم ان کے اعمال، وکانا اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، یسیرا بہت ہی آسان۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے، اس کا ہم محاورہ ترجمہ کریں گے کہ تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آتا ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہوئی ہو، پھر جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے تو مال غنیمت کی لالچ میں تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں تانا دیتے ہیں، یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ان کے اعمال برباد کر دیے اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب، یحسبون وہ سمجھ رہے ہیں، احزاب کے لشکر، لم یذهبوا ابھی تک نہیں گئے، وَإِن الاحزاب اور اگر دوبارہ آئیں لشکر، یودو تو وہ تمنا کریں گے، لو کاش، انہم کہ وہ، بادون فی الاحرابی گاؤں میں رہنے والے، بادونا گاؤں میں رہنے والے، فی الاعرابی دیہاتیوں میں ہوتے، یسألون عن انبائہم پوچھ لیتے تمہاری خبروں کے بارے میں، یسألون پوچھ لیتے، انبائکم تمہاری خبروں کے بارے میں، اور لو اگر، کانو وہ ہوتے، فیکم تم میں، ما قاتلو تو نہ لڑائی کرتے، الا قلیلا مگر تھوڑے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی نہ گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ کاش وہ کسی گاؤں میں ہوتے اور وہیں سے تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیتے، اور اگر وہ تم میں رہتے تو جب بھی تھوڑی ہی لڑائی کرتے، تو جنگ میں جب شامل ہوتے تو بہت جو ہے وہ کم شامل ہوتے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ آج یکم جو ہے وہ یکم 6/2020 ہے، اور آج کا یہ لیکچر رکوع نمبر 2 سورہ احزاب کا الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ اس کی ایکسرسائز اور اس کی معروضی اور شارٹ کوسچن جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔